اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب آج کا درس اس کا عنوان ہے تفکر و تعقل۔ خوب تفکر اور تعقل جانتے ہیں کہ یہ دونوں مصدر ہے باب تفعل سے، ٹھیک جی۔ قرآن مجید میں جا بجا تفکر اور تعقل کی دعوت دی گئی ہے اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں کیا ہے غور و فکر کرے، تفکر اور تعقل سے کام لیں۔ اللہ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس قدر نعمتیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کو شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یا کوئی بھی مخلوق اللہ کی عطا کردہ اور دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے بھی انسانوں کی نعمتوں کے حوالے سے احصاء کرنے کو اور اس کو شمار کرنے کو کیا ہے شمار کرنے کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو اللہ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور بڑی نعمت ہے عقل، ٹھیک۔ ارسطو جو ایک فلسفی شخصیت ہے، اس کے علاوہ دوسرے اور بھی جو فلاسفہ گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ عقل ہی انسان اور حیوان کے درمیان مائع امتیاز ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں جو چیز امتیاز اور فرق پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہی ہے۔ باقی اور جو جسمانی ضروریات ہیں وہ انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہے، کھانا پینا ہے، خوراک ہے نا، زندگی کے اور جو دوسرے تقاضے ہیں، سونا جاگنا ہے کہ نہیں، بیماری یا آرامی، تو یہ سب جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ لیکن جو چیز انسان کو حیوانوں سے الگ کرتی ہے، انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ عقل ہی ہے۔ اور روایات کے مطابق عقل ہی انسان کے اجر و ثواب کا بھی پیمانہ ہے۔ خود عبادتیں اجر و ثواب کا پیمانہ نہیں ہے۔ آپ اصول کافی اٹھائیں، باب العقل والجہل، تو آپ کو روایت ملے گی کہ اللہ انسانوں کو اس کے عقل کے مطابق اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد جتنی عقل ہے اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے گا۔ عقل سے مراد یعنی جو عبادتوں کو عاقلانہ طریقے سے عقل کو بروئے کار لا کر کے عبادت کرے گا۔ ایک انسان تعقل سے کام نہیں لیتا، سمجھ رہے ہیں؟ آیات الہی میں تفکر اور تعقل نہیں کرتا، عبادتیں بس ایسے ہی ہیں، اس کی ظاہری بس اٹھنا بیٹھنا، سوروں کی تلاوت ہے، اذکار ہیں، افعال ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ایک شخص جو ہے عبادت اور بندگی تفکر اور تعقل کے ساتھ انجام دیتا ہے، تو دونوں کی عبادتوں میں فرق ہے، دونوں کا اجر و ثواب مختلف ہے۔ جس کے پاس جتنی عقل ہے، کتاب العقل والجہل میں باقاعدہ طور پر روایت موجود ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اللہ ہر انسان کو اس کے عقل کے مطابق اجر و ثواب عطا کرے گا۔ بہر صورت تو یہ تفکر و تعقل اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل ہے، اور یہی عقل انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کا سبب ہے۔ انبیاء علیہم السلام
یہ تفکر و تعقل کے داعی تھے. کیا مطلب داعی؟ یعنی دعوت دینے والے. یہ لوگوں کو عقل و تفکر سے کام لینے کی دعوت دیتے تھے. جب انہیں غیر عاقلانہ افعال و امور میں مصروف و مشغول دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو تعقل کی دعوت دی ہے. اللہ کی طرف سے جو شریعتیں آئیں، جو ادیان آئے، ان میں سے خصوصاً اسلام ایک ایسا دین اور ایک ایسا مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ انسانوں کو تفکر اور تعقل کی دعوت دی ہے. اصلاً شریعت ہے ہی عاقل لوگوں کے لیے، غیر عاقل کے لیے شریعت نہیں ہے. اسی لیے تمام واجبات اور فرض، اصلاً مکلف کہہ لو ایک لفظ میں تو تکلیف کی شرط اول کیا ہے مولانا؟ عاقل ہو. عاقل ہے تو مکلف ہے، عاقل ہے نہیں ہے تو پہلی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اگر دوسرے مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ تفکر اور تعقل کی تاکید کی ہے اور دعوت دی ہے، سفارش کی ہے، تو کن چیزوں میں تفکر اور تعقل کی دعوت دی ہے؟ کس میں انسان غور و فکر کرے، کس چیز کے بارے میں سوچے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سبق میں بعض ان آیتوں کو دہرائیں گے، ذکر کریں گے جن میں عقل سے کام لینے کی تائید کی گئی، بتائیں گے. آیتوں کے ضمن میں آپ کو بتائیں گے کہ کن چیزوں میں تفکر اور تعقل سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے. ٹھیک. الف، گزشتہ امتوں کا انجام. اسلام سے پہلے بہت ساری امتیں گزری ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ہود علیہ السلام کی، قوم لوط، قوم سمود ہے نا. یہ سب امتیں. ان امتوں کا انجام کیا ہوا ہے، ان کے انجام کے بارے میں قرآن نے اور اسلام نے کیا کیا مولانا؟ تاکید کی ہے کہ آپ اس میں تفکر کرو، تعقل کرو. کیوں آخر وہ ذلیل ہوئے، کیوں رسوا ہوئے، کیوں نابود ہو گئے، کیوں ان پر عذاب الہی نازل ہوا، آخر انہوں نے کیا کیا؟ کیوں آخر گزشتہ امتوں کے انجام کے سلسلے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے؟ وہ اس لیے تاکہ انسان جب ان کے انجام کے سلسلے میں غور و فکر کرے گا تو اپنے آپ کو ان کے اعمال سے، جو ان کے کارنامے تھے جن کی وجہ سے وہ غضب الہی کا شکار ہوئے، عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، جن کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوئے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، انسان اپنے آپ کو ان افعال سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا. وَإِلَّا اگر گزشتہ امتوں کے انجام کے سلسلے میں تفکر و تعقل نہیں کرے گا اور خدا نخواستہ انہی کے افعال کی تکرار یہ بھی کرے گا تو اس کا انجام بھی ہونا نا تو ضروری ہے. اچھا یہ تو صرف ایک جانب ہے گزشتہ امتوں کے جو انجام ہے. اب چاہے انجام خیر ہو، چاہے انجام شر ہو، چاہے اچھا ہو نتیجہ ہو، چاہے اچھا نتیجہ میں جب انسان اچھے نتیجوں میں جب غور کرے گا تو انسان کی تشویق ہوگی، انسان کے اندر ان امور کو، ان افعال کو انجام دینے کا جذبہ پیدا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے پھر اس کے ضمن میں اس کی بھی ترقی ہوگی، سربلندی، عزتیں ملیں گی، ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی انجام اچھا ہوگا. اور جب برے انجام میں تفکر تعقل کرے گا تو اپنے آپ کو اس سے دور رکھ کر کے اپنے آپ کو برے انجام سے بات سنا. تو یہ پہلے گزشتہ امتوں کا جو انجام ہوا ہے
ٹھیک، اس میں گزشتہ امتوں کے انجام کے بارے میں سوچنا اور انبیاء سے لڑنے اور الجھنے والے طاغوت و مشرکین کی عاقبت اور ان کو انجام کو دیکھنے میں آج کی نسل کے لیے بہترین عبرتیں ہیں۔ قرآن نے ہم کو زمین کی سیر کرنے اور گزشتہ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی دعوت دی ہے۔ آگے افلم یسیروا فی الارض، تم زمین پہ سیر کیوں نہیں کرتے؟ جب سیر کرو گے، گزشتہ امتوں کے آثار دیکھو گے تو فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تمہیں دل دماغ دیا گیا ہے، ان کے آثار کو دیکھ کر کے کچھ عبرت حاصل کرو گے کہ بھائی یہ اتنے مضبوط لوگ، اتنے پیش رفتہ لوگ، آج تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ قومیں جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھے، ان کے پاس ایسے ایسے مکانات، ایسے ایسے گھر، ایسی ایسی عمارتیں، ایسے ایسے محل ہے نا، اور یہ سب مسمار ہو گئے، یہ سب کے سب برباد ہو گئے، یہ سب زمین کے حصہ بن گئے، ڈھیر ہو گئے۔ کیوں؟ یہ قرآن نے کہا ہے کہ گزشتہ امتوں کے جو انجام ہوئے ہیں، ٹھیک، ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کہ وہ سب زمین میں سیر کیوں نہیں کرتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ ان کے لیے ہوں دل کہ جس کے ذریعے سے وہ سوچیں سمجھیں۔ تو یہ ایک ہو گیا کہ گزشتہ امتوں کے انجام کے بارے میں تفکر اور تعقل کی دعوت دی گئی ہے۔ بے مظاہر فطرت، فطرت کے جو مظاہر ہیں، فطرت کے جو کرشمے ہیں، فطرت کے جو مناظر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ عقل والے کائنات کے موجودات کو اللہ کی نشانیاں سمجھتے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، جاندار ہوں غیر جاندار ہوں، نباتات ہوں جمادات ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی خلقت کے بارے میں اور ان کے مختلف پہلو، ان کے مختلف رنگ و روپ، ان کے مختلف اثرات، ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و خوض کریں، تاکہ جو ان نشانیوں کا خالق ہے اس کی عظمت کو پہچان سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب مخلوقات کو آپ مختلف زاویے سے دیکھیں گے، اس میں تفکر اور تعقل کریں گے کہ ان کے خالق کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہوگا، کچھ سمجھ میں آئے گا۔ مثلا قرآن میں جو مظاہر فطرت ہے، یعنی مظاہر فطرت یعنی اللہ نے جو چیزیں خلق کی ہیں، جیسے بجلی ہے، بارش ہے، پیڑ پودے جو اگتے ہیں زمین پر، ان سب چیزوں کو قدرت کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے، اور ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کہ وہ تم سب کو دکھاتا ہے بجلی، خوفاً وطمعا، اس حال میں کہ تم خوف و امید رکھتے ہو۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کرتا ہے وہ آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر وہ اس کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جن کے پاس قوت ادراک ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تمام چیزیں، چاہے بجلی ہو، سمجھ رہے ہیں، چاہے آسمان سے بارش کا نزول ہو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ جس قدر اللہ کی ان نشانیوں میں غور و فکر کریں گے، آپ کو خدا کی عظمت کا اتنا ہی علم ہوگا، اتنی معرفت آپ کی
تو بجلی اور آسمان سے بارش، یہ مظاہر فطرت ہے۔ رات، دن، چاند، سورج، ستارے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے، انسانوں کے لیے مسخر بنا دیا ہے، اور یہ تمام چیزیں انسانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ فرض کرو خالی ایک لمحے کے لیے سورج نہ ہوتا تو انسان کی زندگی میں کتنی مشکلات ہوتی، ہر جگہ جا کر لائٹ لے کر جانا پڑتا، کب سوتا، کب کام کرتا، کس طریقے سے انسان کی زندگی میں روشنی اور اجالا، بہت ساری سہولتیں ہیں جو انہی سے وابستہ ہیں۔ تو ان اللہ کی نشانیوں میں اگر انسان تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو خالق کائنات کی بے شمار نشانیاں ڈھونڈ سکتا ہے۔ یہ تو بعنوان مثال، بعنوان نمونہ چند نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلا کائنات کا ذرہ ذرہ کیا ہے؟ آیت الہی ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس میں وہی بجلی چمکتی ہے نا؟ ہاں وہی بجلی جو چمکتی ہے اس لیے پریشان کرتا ہے۔ چلے وہ خالق جس نے ان متعدد سیاروں کو انسان کے لیے رام کیا ہے، رام کیا یعنی مسخر کیا، ان کے تابع بنایا تاکہ سورج کی حرارت سے بھرپور روشنی حاصل ہو، چاند کی ٹھنڈی چاندنی سے اپنی زندگی میں استفادہ کرے، ستاروں کے ذریعے اپنے راستوں کی سمت معلوم کرے۔ اس کے علاوہ درجنوں دوسرے فائدے جن تک شاید ابھی تک انسان کی رسائی نہیں ہو پائی ہے۔ یہ تو معمولی، اور کہنے کے مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کے اور معلوم و محسوس فائدے ہیں جو یہاں پر گنائے گئے ہیں۔ یہ چاند، سورج، ستارے کس لیے ہیں؟ پہلا چاند، سورج، ستاروں کے جو فائدے ہیں انسان کی زندگی کی سہولتوں کے سلسلے میں جو ان کی دخالت ہے، بہت سارے فائدے ایسے ہیں جو ہمارے لیے ابھی مکشوف نہیں ہیں، ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ ہم تو چند ہی فائدہ جانتے ہیں کہ چاند سورج کا یہ فائدہ ہے نا، اور پھر بھی انسان کبھی غور نہیں کرتا ان سب چیزوں کے بارے میں، کیونکہ یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں نا، روزمرہ کی چیزیں، جو چیزیں عادی ہوتی ہیں اس کی طرف انسان کی توجہ کم ہوتی ہے۔ سورج روز نکلتا ہے، کیا سوچنا ہے اس کے بارے میں؟ روز رات آتی ہے زندگی میں تو روز کوئی رات کے بارے میں غور کرے گا؟ ستارے روز ٹمٹماتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سورج کا یہ فائدہ ہے، چاند کا یہ فائدہ ہے، ستاروں کا یہ فائدہ ہے۔ یہ تو چند فائدے قدرت نے بیان کیے ہیں یا ہم نے کشف کیے ہیں، ہم نے معلوم کیے یا ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اللہ کی ان مخلوقات اور ان موجودات کا انسان کی زندگی میں سہولتوں کے حوالے سے بس اتنا ہی فائدہ نہیں ہے جو قدرت نے بیان کیا یا جتنا ہم نے محسوس کیا ہے، اس کے فائدے اس سے کئی زیادہ ہیں۔ ابھی بہت سارے فائدے ایسے ہیں کہ جن تک ہماری رسائی نہیں، ابھی ہم پہنچ نہیں پائے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سمجھے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَسَخَّرَ، اور اس نے تابع بنایا تم سب کے لیے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بأمرہ، اور ستارے مسخرات تابع ہوتے ہیں بأمرہ ہی، اس کے حکم سے، اور ستارے
اس کے حکم سے تمہارے تابع ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. یہ سب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. تو یہ مظاہر فطرت، فطرت کے جو مظاہر ہیں، اللہ نے جو موجودات خلق کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں. عالم خارج میں جو آپ اللہ کی خلق کی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. چاند، سورج، ستارے، رات، دن، دریا، پہاڑ، سمجھ رہے ہیں. دنیا پر آخرت کی برتری، یہ ایک اہم چیز ہے، سمجھ رہے ہیں. زندگی کو سہل اور آسان بنانا ہے، زندگی کو خدا کے تابع اور خدا کا فرما بردار بننا ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے. جگہ جگہ قرآن میں متعدد مقامات پر کیا ہے آخرت کی فضیلت اور برتری جو دنیا پر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ انسان کی توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہو. اور ظاہر سی بات ہے، جس کی توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہو جائے گی، دنیا سے جتنی زیادہ بے رغبتی ہوگی، انسان کی زندگی اتنی ہی سہل ہو. انسان کی زندگی مشکلات میں کیوں پڑتی ہے؟ جانتے جس قدر انسان دنیا کی طرف راغب اور مائل ہوگا، انسان کی زندگی اتنی ہی مشکلوں والی، پریشانیوں والی. اور جس قدر انسان دنیا سے بے رغبت ہوگا، آخرت کی طرف جس انسان کی توجہ زیادہ ہوگی، اس کی دنیا کی زندگی اتنی ہی سہل و آسان ہو جائے گی. دنیا پر آخرت کی برتری قرآن کریم میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے. قرآن کہتا ہے مسلمانوں سے کہ اگر دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو سمجھ لو تو عقل تمہارے لیے حکم کرے گی کہ آخرت کی جاوید زندگی دنیا کی 2 روزہ زندگی سے بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے، 2 چیزیں ہوں انسان کے سامنے، ایک چیز پائیدار ہو، ایک ناپائیدار ہو، ایک چند روزہ ہو اور ایک دائمی ہو، اور کہا جائے کہ بھائی اس میں سے آپ کسے انتخاب کریں گے؟ کس کو کرے گا بھائی؟ جو پائیدار ہے، جو ہمیشہ باقی رہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو خیر اور ابقا ہے، انسان اسی کا تو انتخاب کرے گا. انسان دنیا داری میں مصروف و مشغول یا غرق کیوں ہو جاتا ہے؟ تو یہ توجہات ہٹ جاتی ہیں جب آخرت کی برتری سے غافل ہو جاتا ہے. سمجھنا دنیا کو سب سمجھنے لگتا ہے. تو یہ کہا کہ مل حیات دنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا اور سرگرمی کے اور کچھ نہیں ہے. بلد دار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. افلا تعقلون. دنیا پائیدار ہوتی، دنیا کو دوام ہوتا، کیسے کیسے لوگ آئے، کیسی کیسی شخصیتیں ہیں، کیسے کیسے تعمیرات دیکھیں، کیسے کیسے مکانات دیکھیں، کیسے کیسے مناصب پہ لوگوں کو دیکھا. کیا ہوا سب کا ہے؟ ٹھیک چلے، وقت ختم ہو گیا، رہنے بقیہ انشاءاللہ. چلے پھر بعد میں دیکھا جائے گا. یہیں سے